بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. تلاوت قرآن، قرآنی قصے، ائمہ کرام سے منسوب دعائیں. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. زیارات مقامات مقدسہ، مختلف علماء کرام اور مشہور ذاکرین کے عشرہ مجالس و دروس، پردرد آوازوں پر مشتمل مشہور نوحہ خانوں کے اردو، عربی و فارسی نوحے، منقبت اور ترانوں کے البم، مختلف شخصیات، گزرے ہوئے واقعات، آنے والے حالات اور اہم موضوعات پر مشتمل ڈاکومنٹری فلمیں، ائمہ معصومین اور ان کے اصحاب کی سوانح حیات پر مشتمل تاریخی اسلامی فلمیں اور سیریلز، دلچسپ اسلامی اور معاشرتی موضوعات پر ایرانی فلمیں. اس کے علاوہ مزید تفصیلات اور سیریز، وی سیریز اور ڈی وی ڈی حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں. رسان دا نام سنیا، زہرا ہے رسان دا نام سنیا، زینب ایک سال ہنڈایا ادا دیو کاؤں دی شام کی ہے ماتے دیدہ جیڑ ونجن تمہیں حاضر بار نبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، ہمارے یہ برادران عزیز، بانیان مجالس، شفقت صاحب اور ان کے اعزاء اور معاونین، اللہ کے تحسین ہے کہ انہوں نے چند ہی دنوں کے اندر
दूसरी मरतबा मुझे फौरन मेलसी में आप हजरात से खिताब का शरफ बख्शा और इनकी मोहब्बत और खुलूस के पेश निगाह मैंने अपने क़याम में खुसूसी तौर पर एक दिन का इजाफा किया और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझसे पहले मेरे छोटे भाई अजीज़म मुश्ताक बुखारी साहिब आले मोहम्मद बयान कर रहे थे और उसके बाद मेरे बहुत से भाइयों ने फज़ाइल आले मोहम्मद बयान किए और मेरे बाद भी ये मजलिस सज़ा इसी तरह इंशाअल्लाह जारी रहेगी। हमारे बरदर बुजुर्ग मौलाना नसीम अब्बास रज़वी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, वो भी आपसे खिताब फरमाएंगे और दीगर ज़ाकिरीन भी। मैं चंद दकीक़े आपको अपनी गुज़िश्ता मजलिस की याद दहानी कराना चाहता हूँ, जिसमें कुछ बातें नामुकम्मल रह गई थी और मैं चाहूँगा कि वो बातें आज कुछ मुकम्मल हो जाएं। मैंने आपसे गुज़िश्ता मजलिस में जो वादा किया था कि पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक आयत है जो सरकार रिसालत माब के खत्म नबूवत पर दलील है। वाह वाह सुभान तवज्जो है ना? पूरे कुरान में सिर्फ एक आयत है सूरह अहज़ाब में। सूरह अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा है। इस सूरह अहज़ाब को हम इसलिए भी फरामोश नहीं करते कि ये वाहिद सूरत है कुरान मजीद की जिसमें जंग खंदक में रसूलुल्लाह के खेमे में खामोश बैठे हुए सारे खूबसूरत चेहरे उसने दिखाए हैं। जितने खूबसूरत चेहरे खेमे रसालत में जंग खंदक में बैठे हुए थे वो सब दिखाए हैं। उन चेहरों की कैफियत बताई है। ये सूरत भी है, खूबसूरत भी है, आईना भी है, सीरत भी है। और ऐसे लोगों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है जिनकी शरीयत में आईना देखना बिदअत है। कम अज कम उन्हें सूरतों का आईना तो दिखाएं ताकि अपनी सूरत नजर आए। और जब उन्हें अपनी सूरत नजर आएगी तो फिर वो नबी को अपने जैसा नहीं कहेंगे। जो है ना, सुभान अल्लाह क्या कह रहे हैं जनाब? भाई सबसे बड़ा एतराज ये होता है कि हम नबी के फजाइल बयान नहीं कर, हम उसके जवाब में ये कहते हैं कि जैसे फजाइल आप रसूलुल्लाह के बयान करते हैं वाकईन हम वो फजाइल नबी के कभी बयान नहीं करते। आप हम पे एतराज करते हैं कि हम नबी के फजाइल बयान नहीं करते, अली की फजीलत बयान करते हैं और अली के फजाइल इतने बयान करते हैं कि हम नबी से बढ़ा देते हैं। आप ठीक कहते हैं, हम रमजान के महीने में कसम खाकर ऐलान करते हैं कि वाकईन हम नबी से अली को बढ़ाते हैं। हम दलेर लोग हैं, कोई डरते तो नहीं है। हम बहादुर लोग हैं,
ہم کسی کوئی جرم اگر آپ کی نگاہ میں ہے تو ہم اس جرم کا اقرار کرتے ہیں، ہم فرار ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہے نا توجہ؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے، یقیناً بڑھاتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نبی سے علی کو بڑھاتے ہیں، اپنی ہر مجلس میں بڑھاتے ہیں، اپنی ہر تقریر میں بڑھاتے ہیں۔ قرآن کی قسم ہم نبی سے علی کو بڑھاتے ہیں، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں۔ جب ہم خود کہتے ہیں تو آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود کہہ رہے ہیں، ہماری آواز پہنچ رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، جہاں تک جا رہی ہے وہ سن لیں۔ جنہیں نہیں سنائی دیتا انہیں جا کر سنایا کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں، لیکن قرآن کی قسم ہم علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ قرآن کی قسم ہم علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں، لیکن قرآن ہی کی قسم کہ ہم علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے۔ ہماری پہلی بات بھی سچی ہے، ہماری آخری بات بھی حق ہے۔ واہ واہ، علی حق، علی حق۔ ہماری پہلی بات بھی سچ ہے، ہماری آخری بات بھی حق ہے۔ اس لیے کہ ہم اگر پہلے قسم کھا رہے ہیں کہ ہمارا علی نبی سے بلند ہے تو وہ قسم بھی حق بجانب کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے نبی سے ہمارا علی بہت بلند ہے۔ توجہ جانب، مسلمانوں کے نبی سے ہمارا علی بہت بلند ہے۔ شبلی نعمانی کے نبی سے ہمارا علی بہت بلند ہے۔ علامہ ابن ابی الحدید کے نبی سے ہمارا علی بہت بلند ہے۔ مولانا فخر الدین رازی کے نبی سے ہمارا علی بہت بلند ہے۔ ابن عربی کے نبی سے ہمارا علی بہت بلند ہے۔ ابن رشد کے نبی سے ہمارا علی بہت بلند ہے۔ ابن تیمیہ کے نبی سے ہمارا علی بہت بلند ہے۔ مولانا مودودی کے نبی سے ہمارا علی مولانا اشرف علی تھانوی کے نبی سے ہمارا علی بہت بلند ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے نبی سے ہمارا علی بہت بلند ہے، لیکن نبی کے علی سے ہمارا علی بلند نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ توجہ توجہ۔ نبی کے علی، کیا کہنا جناب؟ نبی نہیں، یہ جملہ بھی میں نے صحیح کہا ہے۔ نبی کے علی سے، نبی کا جو علی ہے، جو نبی کا علی ہے، اس سے علی بلند نہیں، جو علی کا نبی ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر، جو علی کا نبی ہے۔ اب دیکھتے جائیں آپ، لیکن علی کے نبی سے علی بلند نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نبی سے علی بہت بلند ہے، اس لیے کہ مسلمان مفسرین کا نبی 40 برس کے بعد جبریل سے اقرا کے معنی پوچھتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کا علی پیدا ہوتے ہی خانہ کعبہ میں آغوش رسالت میں زبان نبی چوس کر قرآن کی تلاوت کر کے بلند ہوا یا نہیں؟ اب تو بات واضح ہو گئی نا، کوئی کنفیوژن تو نہیں رہا۔ شبلی نعمانی کا نبی 40 برس کے بعد پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن علی کا نبی وہ ہے جس کی گود میں زبان رسالت چوس کر علی اعلان کرتا ہے، کہیے رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ، علی سناؤ۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف علی نے دعویٰ کیا ہے، پیغمبر نے دعوے پہ دلیل مانگی ہے۔ علی سناؤ، اب علی توریت سنا رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں، علی زبور سنا رہے ہیں، نبی تصدیق کر رہے ہیں۔ یا علی خدا کے لیے توجہ فرمائیں، علی انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں آغوش رسالت میں، محمد مصطفیٰ تصدیق کر رہے ہیں، علی قرآن سنا رہے ہیں قبل نزول قرآن، اس لیے کہ قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں، علی آیا رجب کے مہینے میں۔ جو ہے قرآن ابھی قرآن کو نازل ہونے میں تقریباً 12 برس ہیں، علی کے تشریف لانے کے 12 برس کے بعد قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کی آیتوں نے اس وقت لوح محفوظ سے زمین کی طرف چلنا شروع کیا ہے جب ابو طالب کے بیٹے نے پاؤں پاؤں چلنا شروع کیا۔ توجہ ہے نا؟ ہائے ہائے یا علی یا علی نہیں ہوا نازل، جیو سلامت رہا، نہیں حرکت کی قرآن کی آیت نے، نہیں چلی لوح محفوظ سے قرآن کی ایک بھی آیت جب تک علی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو گئے۔ ادھر ابو طالب کا بیٹا اپنے سن و سال کے 12ویں مرحلے میں پہنچا، ادھر آیت نازل ہوئی، ادھر آیت نازل ہوئی، میرے حبیب اقرا بسم ربک الذی، اب پڑھو، اب پہنچاؤ یہ پیغام، اب یہ قرآن، چونکہ تمہیں قرآن پہنچانا ہے نا، تو ہم نے 40 برس تک تمہیں انتظار اس لیے نہیں کرایا کہ تم نبی نہیں تھے، نبی تو تم 40 برس پہلے بھی تھے، لیکن تم خاتم النبیین تھے، تمہیں قرآن پڑھنا تھا، تو قرآن کس کے سامنے پڑھتے؟ عرب کے ابو جہلوں کے سامنے؟ توجہ ہے نا؟ یا علی یا میرے حبیب آپ کو قرآن پڑھنا تھا، کس کے سامنے پڑھتے؟ ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے، عرب کے بدوؤں کے سامنے، جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں تھی، وہ تمہارے لبوں سے پھوٹتے ہوئے قرآن کو کیا سمجھتے؟ اس لیے ہم نے تمہیں انتظار کرایا کہ قرآن اس کے سامنے پڑھو جو وارث قرآن ہو۔ اسی لیے علی نے آ کر آغوش رسالت میں قرآن پڑھ کر تصدیق کی ہے کہ یا رسول اللہ آج کے بعد اطمینان سے قرآن پڑھیے، تصدیق کرنے والا آ گیا۔ پہلی بات۔ نمبر 2 بات عزیزان محترم، میں قربان ہو جاؤں ابو طالب کے بیٹے کے کہ جس نے آغوش رسالت میں زبان نبوت چوس کر توریت کی بھی تلاوت کی، زبور کی بھی تلاوت کی، انجیل کی بھی تلاوت کی، قرآن کی بھی تلاوت کی، کس کے سامنے؟ نبی کے سامنے، نبی کے سامنے، نبی کی گود میں چاروں کتابوں کی تلاوت کر کے قیامت تک کے شبلی نامانیوں اور مودودیوں کے قلم کی نوکیں توڑ دی، ان کی زبانوں پر تالے ڈال دیے۔ خبردار میرے رسول کو یہ نہ کہنا کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اگر اسے قرآن پڑھنا نہ آتا تو اس نے مجھ سے توریت سنی کیسے، زبور سنی کیسے، انجیل سنی کیسے؟ یا علی جمال گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، ہاتھ دو بلند کر کے نعرہ حیدری، سلامت رہو، مولا خوش رکھے۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ جو ہے نا دوستو، اگر اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو وہ کہتا علی کیا سنا رہے ہو؟ علی سے تو توریت کے لیے بھی نہیں کہتے کہ علی کیا سنا رہے ہو، علی سے زبور کے لیے بھی نہیں کہتے کہ کیا سنا رہے ہو، علی سے انجیل کے لیے بھی نہیں کہتے، جبریل سے قرآن کے لیے بھی کہتے ہیں ما انا بقاری،
یہی تو جملہ ہے نا، رسول اللہ نے یہی تو کہا ما انا بقارئ، میں قاری نہیں ہوں۔ واقعی رسول قاری تو نہیں تھے، قاری تو کائنات کا سب سے زیادہ جاہل آدمی ہوتا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد۔ قاری ہونا کوئی دلیل تو نہیں ہے پڑھے لکھے ہونے کی۔ قاری ہونا خوش الہانی سے قرآن پڑھنا اور بات ہے، قرآن سمجھنا اور بات ہے، قرآن سمجھنا اور بات ہے۔ علم کی بنیاد قرآن فہمی پر ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے نا؟ یہ ساری امت مسلمہ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہمیں قرآن فہمی آتی ہے، قرآن فہمی میں نہیں ہے۔ آپ کی پیدائشی مجبوری ہے کہ آپ زندگی بھر غلط فہمیوں کی پرخار وادیوں میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے اپنی قبروں کے اندھیرے میں اتر جائیں اور پھر اندھیرے آپ کا مقدر بن جائیں۔ غلط فہمیوں میں بھئی شیطان کا کمال یہی ہے کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ وسوسے ہی تو ڈالتا ہے انسانی ذہنوں میں، تو خوش فہمیوں میں مبتلا کرتا ہے، غلط فہمیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب ہر ایک کو غلط فہمی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، سب کافر ہیں۔ دیکھیں شیطان کا کتنا بڑا مشن ہے جو چل رہا ہے کہ وہ ہر ایک کو غلط فہمی میں مبتلا کیے ہوئے کہ بس تو مسلمان ہے، باقی سب کافر ہیں۔ اور سہارا لے رکھا ہے ابلیس نے، کمبخت نے، ایک حدیث رسول کا کہ پیغمبر اپنی زندگی میں فرما گئے تھے کہ میرے بعد میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، ایک جائے گا جنت میں۔ مارجن بھی تو کوئی نہیں رکھا، 73 میں سے کہہ دیتے 35 جائیں گے، 25 جائیں گے، 10 جائیں گے، 5 جائیں گے، 2 جائیں گے، نہیں ایک، مارجن ہی کوئی نہیں رکھا۔ اب شیطان نے یہاں سے کام شروع کیا کہ پیغمبر نے تو کہہ دیا ہے کہ ایک جائے گا جنت میں، فرقہ ہوں گے میرے بعد فرقے، میرے بعد ہوں گے فرقے، یعنی یہ طے ہو گیا سرکار کے ارشاد سے کہ حیات پیغمبر میں فرقہ نہیں تھا، اس لیے کہ جب تک امت معصوم کی قیادت میں رہے فرقہ نہیں بنتا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ فرقہ بندی شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب امت معصوم کا دامن چھوڑ کر غیر معصوم کے آستانوں پہ چلی جائے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے، ہم تو کسی تفصیل اور تشریح میں نہیں جاتے، ہم سب مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہر کلمہ گو کا احترام کرتے ہیں، ہم باب علم کے پجاری ہیں، کسی ابو جہل کے در کے بھیکاری نہیں ہیں، ہمارے یہاں گفتگو معیار علم سے ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ مذہب جیا ہی دلیل کی بنیاد پر ہے، اس مذہب کے پس منظر میں کوئی بادشاہت نہیں ہے، کوئی ملوکیت نہیں ہے، کوئی سلطنت نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے۔ مذہب جعفریہ کے پس منظر میں یا علم ہے یا عقل ہے یا عدل ہے۔ اب علم کا آغاز بھی عین ہے، عقل کا آغاز بھی عین ہے، عدل کا آغاز بھی عین ہے، مذہب جعفریہ کی بنیاد بھی علی ہے، جو ہے نا جس کا آغاز عین ہے۔ اب سب کو غلط فہمی میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ وہ ایک ہم ہی ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ ہم ہیں۔ بھئی پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے ہوں، ایک فرقہ جائے گا، تو یاد رکھیں نبی فرقہ نہیں بناتا، نبی دین لاتا ہے، نبی فرقے کا نہیں ہوتا، نبی دین کا ہوتا ہے، فرقے کا رہبر امام کہلاتا ہے، نبی نہیں کہلاتا۔ بس یہ فلسفہ اگر آپ سمجھ لیں تو وہ بات ہی مکمل ہو جائے گی عزیزان محترم۔ یاد رکھیں فرقے کا جو رہبر ہوتا ہے، موجد ہوتا ہے، جو فرقہ بناتا ہے وہ امام بناتا ہے، تو
تو یہ جتنے بھی فرقے بنائے یہ اماموں نے بنائے. جتنے امام بنتے رہے اتنے فرقے بنتے رہے. اللہ 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 اللہ. ذرا سا آپ جاگیں, تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہوں. ایک اہم مسئلہ ہے جو آپ کی خدمت میں ہمیں عرض کرنا ہے. جتنے فرقے بنتے رہے وہ اماموں نے بنائے ہیں, فرقوں نے امام نہیں بنائے. فرقے بیچارے بے قصور ہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا. کل آپ نے 23 مارچ منائی, بھائی پاکستان نے قائد اعظم بنایا تھا یا قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا؟ تو کریڈٹ پاکستان کو نہیں جائے گا, قائد اعظم کو جائے گا, بابا قوم کو جائے گا. یہی ہوگا نا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا, یہی ہے نا. یہ تو نہیں کہے گا کہ پاکستان نے قائد اعظم بنایا. بر صغیر کے سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا قائد اعظم نے کیا. سارے مسلمانوں نے قائد اعظم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں کیا. قائد اعظم بکھرے ہوئے نہیں تھے. اس لیے کہ قائد اعظم جب قائد اعظم نہیں تھے تب بھی محمد علی تو تھے. توجہ تو یہی کہا جائے گا نا, اہل علم یہی کہیں گے نا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا. تو فرقوں کا کوئی قصور نہیں بیچارہ. فرقوں نے امام نہیں بنائے, امام نے فرقے بنائے. تو پھر حدیث رسول کا اطلاق کیسے ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا, جان محترم بڑی توجہ, اور اگر میں یہ بات پہنچا سکا تو میں سمجھوں گا کہ میرے نوجوان بھائیوں کی محنت وصول ہو گئی, قبول ہو گئی. اگر یہ بات پہنچانے کی توفیق مجھے مولا نے عطا کی اس تیور کے ساتھ جس تیور سے میں پہنچانا چاہتا ہوں, تو ان کی خدمت قبول ہو جائے گی. مولا انہیں سلامت رکھے باریان مجالس کو. اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں. فرقوں نے امام نہیں بنائے, امام نے فرقے بنائے. جتنے امام بنتے رہے اتنے فرقے بنتے رہے. ہر ایک امام نے اپنا اپنا فرقہ بنا لیا. پیغمبر یہ کہہ گئے تھے کہ میرے بعد اتنے فرقے ہوں گے مگر ایک جنت میں جائے گا. اب جتنے امام بنے انہوں نے فرقے جتنے بنائے, انہوں نے اپنے پیرووں کو, اپنے فالوورز کو پیغام دیا کہ ہم ہی حق ہیں, دوسرا باطل ہے. ہم صحیح ہیں, دوسرا غلط ہے. ہم مومن ہیں, دوسرا کافر ہے. تو بھائی کسی کے کہنے سننے سے تو کوئی نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے. بات عقل کی کرو, ہم کیے دیتے ہیں آج. اور وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ امام نے فرقے بنائے ہیں. پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ قیامت کے دن صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. پیغمبر نے بہت توجہ دوستو. تو جب اگر فرقوں نے امام بنایا ہوتا تو فرقہ ہی صرف جہنم میں جاتا. لیکن جب یہ طے ہے کہ امام نے فرقہ بنایا ہے تو اکیلا فرقہ تو جہنم میں نہیں جائے گا, پہلے تو امام جائے گا. دوستو اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. بھئی تو تنہا فرقوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ انہیں تو جیسا مولوی نے بتایا انہوں نے سمجھ لیا. تو ایسا تو نہیں ہے, یہ عدل الہی کے خلاف ہے. تو قیامت کے دن تنہا فرقے تو نہیں جائیں گے جہنم, امام بھی جائے گا نا, بلکہ پہلے امام جائے گا, اس کے پیچھے پیچھے فرقے جائیں گے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نبی کے ساتھ نہیں ان کے امام کے ساتھ بلائیں. بہت توجہ داروں دلیل لیا ہے نا.
یہ نہیں کہا کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نبی کے ساتھ بلائیں گے، نہیں، قیامت کے دن تمام لوگ اپنے اماموں کے ساتھ جائیں گے، بلائے جائیں گے امام کے ساتھ، تو لے جائے بھی جائیں گے امام کے ساتھ۔ ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ آپ توجہ فرمائے نا بھئی، یہ تو سرکار رسالت میں آپ کی کا ارشاد ہے نا، متفقہ ہے تمام مسلمانوں کے یہاں کہ ایک فرقہ ناجی ہوگا، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اب ہر ایک کو غلط فہمی یہ ہے کہ سب وہ جو ایک ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ بہت توجہ ادھر ہوتی، ہر ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ایک ہے نا وہ ہم ہی ہیں۔ کم قادیانی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہم ہی ہیں، جن کا جھوٹا نبی ہے، جو کافر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وہ ایک جو ہے نا ہم سب سے جو کہ الگ ہے نا، اس لیے ہم ہی ہیں۔ تو جو ہے نا ہم سارے مسلمانوں سے الگ ہیں، اس لیے وہ ایک جو ہیں وہ ہم ہی جائیں گے۔ تو غور فرمائیں آپ، ہر ایک کو غلط فہمی یہی ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ ہم ہی ہیں۔ تو بھائی غلط فہمیوں کی عبادت سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی سو جائے۔ نہیں، آپ کو میں نے سونے کے لیے نہیں کہا ہے، غلط فہمی کی زندگی سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جاؤ۔ اب اسی غلط فہمی میں زندگی گزارے جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ایک ہم ہوں گے یا نہیں، تو پھر یہ نمازیں کیوں پڑھ رہے بھائی جب جانا ہی جہنم میں ہے؟ یہ روزے کیوں رکھ رہے ہو بھائی، یہ حج کیوں کر رہے ہو، یہ طواف کیوں کر رہے ہو، یہ عبادتیں کیوں کر رہے ہو، یہ خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ کی ضربیں کیوں مار رہے ہو، یہ زحمتیں کیوں اٹھا رہے ہو؟ اگر یقینی نہیں، اس لیے کہ سرکار نے نام نہیں بتایا، بس ایک کہا ہے۔ اب ہر ایک جو ہے وہ اس ایک کے چکر میں ہے، ہر ایک جو ہے وہ ایک کے چکر میں ہے کہ یہ ایک ہم ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، ہم تو ہیں علی بن ابی طالب کے ماننے والے، ہم تو شک کے ساتھ نہ عبادت کرتے ہیں نہ ریاضت کرتے ہیں، ہم تو ہیں مولا کے ماننے والے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم سب کو کے لیے حسن ظن رکھتے ہیں، ہم سب کو شریک کلمہ سمجھتے ہیں۔ توجہ ہے نا، ہم شریف اماموں کے ماننے والے ہیں، ہم سب کو شریک کلمہ سمجھتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ ہم تو حدیث سرکار خط مرتبت سے میلسی میں آج ایک فیصلہ لے کر اٹھیں گے عزیزان محترم۔ وہ فیصلہ، بات تو بھائی ایمان اور کفر کا فیصلہ ہی تو جنت اور دوزخ کے فیصلے پر منتج ہوگا نا۔ تو فیصلہ یہ ہے پیغمبر کا کہ ایک جائے گا جنت میں، عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے فرقے بنائے وہ سب اماموں نے بنائے، توجہ ہے نا، تو خالی فرقہ تو نہیں جائے گا جہنم میں، پہلے امام جائیں گے، ان کے پیچھے پیچھے فرقہ جائے گا۔ تو ہم نہ کسی فرقے کو کچھ کہتے ہیں، نہ کسی امام کو کچھ کہتے ہیں، نہ کسی فرقے کو کچھ کہتے ہیں، سب مسلمان ہیں، سب واجب الاحترام ہیں، سارے امام واجب الاحترام ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو صرف اپنے وجود کی پوری طاقت سے 90 کروڑ مسلمانوں سے صرف ایک سوال کرتے ہیں، ہمیں بدعتی کہو، کافر کہو، مشرک کہو، جو چاہے کہو، مگر ہے کوئی عالم اسلام میں مولوی، مفتی، مجتہد، فقیہ جو کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دے کہ علی جنت میں نہیں جائے گا؟ ہاتھ بلند کر کے چمن چمن گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، کوئی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرہ حیدری۔ ہم تو اپنے علی کے لیے بات کر رہے ہیں، علی کے بدترین دشمنوں کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں، ہمیں چھوڑو، ہم کہیں بھی جائیں، ہم سے بحث نہیں ہے، عالم اسلام میں اٹھے کوئی علی کا بدترین دشمن اور کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی
یہ ثابت کر دے کہ علی جنت میں نہیں جائے گا. بہت توجہ عزیزان محترم. تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اور خدا کی قسم قیامت تک کوئی نہیں کہہ سکتا. معاویہ کو بھی اس کی قبر سے اٹھا کر پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا جائے گا تو علی جنت میں، اس لیے کہ علی تو خود جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. تو جب یہ تسلیم کرتے ہو کہ علی جنت میں جائے گا تو جہاں جس کا امام جائے گا وہاں اس کا فرقہ. کی کہ تو رب کریم ہے، حد سے ندائے موسیٰ دم دم حیدر میری کلام اور تو کلیم. بابا بھیجے محمد والے محمد پر. بابا مسئلہ اتنا سا ہے دوست، اس میں کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی نعرے سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے، نہ غصے میں آنے کی ضرورت ہے. عبادت کرو یقین کے ساتھ، کسی کو امام مانو یقین کے ساتھ. تو اتنا تو طے ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تم جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. تو جو تقسیم کرنے والا ہو اسے اپنے حصے کی فکر نہیں ہوتی. غور فرماتے جائیں نا میری جان. جو تقسیم کرنے والا ہو اسے اپنے حصے کی فکر نہیں ہوا کرتی. اسی لیے مسلمانوں کے سب سے بڑے امام نے سوائق محرقہ میں کہا ہے کہ خدا کی قسم میں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی پل صراط سے اس وقت تک نہیں گزر سکتا الا من کتب علی الجواز، جب تک علی اسے اپنے ہاتھ سے پروانہ لکھ کر نہ دے دے کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکتا. تو جب کوئی نہیں گزر سکتا تو پھر کوئی نہیں گزر سکتا. دوستو ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. آؤ نا مقبول بھائی کہاں ہیں آپ؟ اب آ رہے ہیں اتنی دیر سے، ہم تو جنت سے ہو کے بھی واپس آ گئے. آئیے صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. بیٹھے مولا سلامت رکھے. ہمارا بہت پیارا بھائی ہے، بڑا واجب احترام ہے، مولا سلامت رکھے. نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ کہاں ہیں. تو جان محترم میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ الا من کتب علی الجواز، مسلمانوں کے سب سے زیادہ سچے انسان نے سچی بات کی. اور ہم اتنے شریف لوگ ہیں کہ ہم سچی بات قبول کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے. یہی ہمارے مذہب کی شرافت ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. سب سے زیادہ سچا انسان ہے مسلمانوں کی تاریخ میں. اس نے کہا کوئی پل صراط سے اس وقت تک نہیں گزر سکتا جب تک علی پروانہ لکھ کر نہ دے دے. یعنی کاغذ کا بھی ذکر ہے، قلم کا بھی ذکر ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ تو طے ہے نا دوستو. چونکہ قیامت کے دن جھمگٹا لگا ہوگا، بھیڑ لگی ہوئی ہوگی، جنت میں جانے والوں کی پل صراط پر الجھ رہے ہوں گے لوگ، علی کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، کاغذ اور قلم چل رہا ہوگا، پروانے تقسیم ہو رہے ہوں گے. بار بار ساری امت اور اس کے امام کہیں گے یا علی ہمیں بھی، یا علی ہمیں بھی، یا علی ہمیں بھی. میں تو کہتا ہوں علی تو علی ہے، شاید سب کو پروانہ لکھ کر دے دے، کیونکہ مسئلہ قلم اور کاغذ کا ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی قمبر جیسا علی کا ملنگ کھڑا ہوا ہو اور کوئی ایسا شخص آ جائے جو علی سے قلم اور کاغذ کی فرمائش کر کے پروانہ طلب کرے اور وہ کہیں یہ نہ کہہ دے شرم نہیں آتی تجھے کاغذ اور قلم مانگتے ہوئے، علی سے کاغذ اور قلم مانگ رہا ہے، نبی کو انکار کر دیا۔ تو ہے نا یا علی یا علی۔ الا من کتب علی الجواز، الا نہیں جا سکتا انڈر اینی سرکمسٹانسز، کوئی پولیس رات کراس ہی نہیں کر سکتا جب تک علی لکھ کر نہ دے۔ اب علی کا یہ لکھا ہوا ہاتھ میں لے کر آدمی در جنت پہ جائے گا، وہاں رضوان چیک کرے گا، علی کی تحریر کو پہچانے گا، چومے گا، آنکھوں سے لگائے گا، چہرہ دیکھے گا، سلام کرے گا، دروازہ مولا سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا ہے نا توجہ اذان محترم، صلاح یہ ہے اذان محترم۔ تو ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ یہ کہ حیات پیغمبر میں کوئی طبقہ نہیں تھا، یہ جتنے بھی طبقے بنے یہ سب وفات پیغمبر کے بعد بنے، تو جو کچھ بھی پیغمبر کے بعد ہوا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ وہ بدعت ہے۔ یہ جتنے بھی امام پیدا ہوئے یہ سب پیغمبر کے بعد پیدا ہوئے، مگر ہمارا امام پیغمبر کے بعد نہیں پیدا ہوا۔ توجہ ہے نا ذرا محترم، کائنات میں کوئی امام نہیں ہے میرے امام علی کے علاوہ کہ جس نے آنکھ کھولی تو رسول کی آغوش میں، غذا پائی تو لعب رسول سے، پروان چڑھا تو آغوش رسول میں، سویا تو فرش رسول پر، معراج پائی تو دوش رسول پر۔ علی حق نہیں ہے کوئی کائنات میں ایسا امام۔ اچھا ایک جملے میں پوری سیرت النبی بیان کرتا ہوں، ایک جملے میں، نہیں ہے کائنات میں کوئی ایسا امام، یہ شرف صرف میرے پہلے امام کو حاصل ہے کہ نبی نے، بہت توجہ جان ہوتا ہے، یہ شرف صرف میرے امام کو حاصل ہے کہ علی نے اس دنیا میں جب پہلی آنکھ کھولی تو نبی کا چہرہ دیکھا، اور خاتم النبیین نے جب اس دنیا میں آنکھ بند کی تو علی کا چہرہ دیکھا۔ اب سمجھنا تمہارا کام ہے، سمجھو تم، نشان دیکھیں بس یہ ہے سیرت النبی۔ علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود میں، نبی نے دم دیا تو علی کی آغوش میں۔ اللہ اللہ، علی نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، رسول اللہ نے آنکھ بند کی تو وجہ اللہ دیکھا۔ دونوں بھائیوں کی، بھئی کیا خوبصورت سن رہے ہیں آپ، کیا علی اور نبی کے اتحاد نورانی ہے، اتحاد فکر بھی ہے، اتحاد جسم بھی ہے، اتحاد عقل بھی ہے، اتحاد علم بھی ہے، اتحاد علم بھی ہے، اتحاد شرافت بھی ہے، اتحاد حسب بھی ہے، اتحاد نسب بھی ہے، اتحاد عدم بھی ہے، اتحاد وجود بھی ہے، اتحاد نور بھی ہے، اتحاد ظہور بھی ہے، اتحاد شعور بھی ہے۔ اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں، جانے
اتحاد صورت بھی ہے، اتحاد سیرت بھی ہے۔ غلط کہتے ہیں یہ تاریخ داں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے زان محترم، یہ بیچارہ حدیث بیان کرنے والا بھی کیا کرے، تاریخ لکھنے والا بھی کیا کرے کہ اسلام کی تاریخ اور نبی کی سیرت لکھنے والا پیدا ہی اس وقت ہوا جب نبی اس دنیا سے جا چکے تھے، اسے کیا پتا نبی کی سیرت کیا ہے، اسلام کی صورت کیا ہے۔ میں تاریخ اسلام کے مفسر کو اور تاریخ اسلام کے مورخ کو اور قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے کو تو قرآن کی پہلی سورت، پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی کی بھی تفسیر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کہاں سے تفسیر کر دی آپ نے؟ یوں غار میں پیغمبر تھے، یوں فرشتہ آیا، یوں اس نے اقرا کہا، یوں رسول اللہ نے کہا مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یوں فرشتے نے قریب بلایا، یوں سینے سے لگایا، یوں بھیچا، یوں دبایا، یوں ہڈیاں کڑکڑائیں، یوں پیغمبر کو سردی لگی، غار سے نیچے آئے، خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچے، کمبل مانگا، مجھے کمبل اڑا دو۔ یہ پہلی آیت نازل ہو رہی تھی عزیزان محترم، یہ پیغمبر کو سردی لگ رہی تھی۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی خیر سے مسلمان ہوئے، یہ پہلی آیت نازل ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں؟ اچھا، غار میں، اس غار حرا میں جہاں پیغمبر عبادت فرماتے تھے، وہاں جب جبریل پہلی مرتبہ آیا تو وہاں پیغمبر کے علاوہ کون تھا؟ کوئی مورخ تھا؟ کوئی محدث تھا؟ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان؟ کوئی مورخ تھا؟ کوئی محدث؟ اکیلے پیغمبر تھے اور جبریل تھا۔ یہ پیغمبر اور جبریل کی گفتگو آپ نے کون سے CNN سے سنی؟ کہ پیغمبر نے یہ کہا اور جبریل نے یہ کہا اور اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا، یہ آپ نے سنا کہاں سے؟ اس وقت تو خیر سے سارے کافر تھے۔ جب پہلی وحی آئی ہے کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، سب کافر تھے، نہ مورخ مسلمان تھا نہ محدث مسلمان تھا۔ اور ظاہر ہے کہ پھر آپ نے خود ہی تو کہا کہ پیغمبر کے ساتھ جو کچھ بھی بیتی اس پہلی وحی پر، اس کا ذکر سب سے پہلے آ کر پیغمبر نے محلے میں نہیں کیا، اپنی بیوی سے کیا، جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کیا، آپ ہی نے تو لکھا۔ توجہ، اور آج کا تاریخی جملہ اور اہم ترین ایکیڈیمک علمی جملہ، پوری توجہ مجمع کی چاہوں گا عزیزان محترم۔ جہاں پہلی وحی آئی تھی وہاں نہ کوئی مورخ تھا نہ محدث تھا، پیغمبر پہلی وحی کے بعد سیدھے کسی محلے میں نہیں گئے ہیں، اپنے گھر میں گئے ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سے واقعہ بیان کیا ہے۔ تو عرب کے کسی مورخ کو اور کسی محدث کو پہلی وحی کی نہ تفسیر کا حق ہے نہ واقعہ بیان کرنے کا حق ہے۔ تم سب تو پہلے کافر تھے، تمہیں کیا پتا غار میں فرشتہ کب آیا، اس نے کیا کہا، پیغمبر نے کیا جواب دیا۔ اگر تمہیں پہلی وحی کے واقعے کا کہیں سے ذکر کرنا ہے تو کسی اور دروازے پر مت جاؤ، خدیجۃ الکبریٰ بتائے گی۔ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ بتائیں گی کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ چلو، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، ہم اپنے آپ کو خود کافر تسلیم کر لیں گے۔ تم جو کچھ پہلی آیت کے نزول کے سلسلے میں بیان کرتے ہو اس کی تصدیق فاطمہ کی ماں سے کرا دو۔ ارے سمجھیں آپ تو میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن کوئی نہیں تھا وہاں جہاں سرکار عبادت فرما رہے، کسی کو حق نہیں ہے۔ تو جب آپ کو پہلی آیت کی تفسیر کرنے کا حق نہیں ہے
جب آپ کو پہلی آیت کی تفسیر کا حق نہیں ہے تو سارے قرآن کے مفسر کہاں سے بن بیٹھے؟ ابھی تو 1400 برس میں آپ پہلی آیت میں مشکوک نظر آتے ہیں. پڑھے جاؤ قرآن، پڑھے جاؤ قرآن. آ گیا رمضان، یہ پاکستان یہ نہیں ہے. علم کی بات کرو، عقل کی بات کرو، کچھ ایسی باتیں بھی کرو جس سے ہم قائل ہوں. قرآن تدبر کرنے کے لیے ہے، تفکر کرنے کے لیے ہے، تعقل کرنے کے لیے ہے. غور کرو، فکر کرو اور غور و فکر کے بعد کسی نتیجے پر پہنچو. قرآن میں تو کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. قرآن میں کہا. اللہ اکبر. آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس پس منظر میں آپ آیت کے ترجمے ہی پر نتیجہ لے لیں گے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. قرآن نے پابندی لگا دی ہے ساری امت پر، خبردار کوئی محمد کو اپنا باپ نہ کہے. یعنی قرآن تو یہ احترام رسول بتا رہا ہے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو اتنا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محمد کو باپ کے برابر سمجھے. تم ہمیں کافر کہتے ہو جو محمد کو بھائی کے برابر سمجھتے. توجہ ہے، دیکھیں بھائی کے برابر ہے نا. توجہ توجہ ہے نا دوست. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. Nobody is right. کسی کو حق حاصل نہیں ہے. تو محمد کو اپنا باپ بھی نہیں سمجھ سکتے. بھائی تو دور کی بات ہے، بھائی تو پھر بھی برابر کا ہوتا ہے. بھائی کے حقوق بھی برابر ہوتے ہیں، فرائض بھی برابر ہوتے ہیں. لیکن باپ اور بیٹے کے حقوق اور فرائض برابر نہیں ہوتے. تمہیں باپ بھی نہیں سمجھنا. توجہ ہے نا. مولانا نصیر عباس صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. ان کی آمد پر بلند آواز سے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے. اگر پسر نہ توانت پدر تمام کنت. بڑے بھائی ہیں نا، بڑا بھائی تو باپ کے برابر ہوتا ہے. تو جو کچھ رہ جائے گی نا گفتگو وہ کلو کعبہ مکمل کریں گے. میں روز ان کے گھر پہ مکلف. سبحان اللہ. یہ بھی تو آپ کا کمال ہے نا کہ اتنے عرصے سے مکمل طور پر آپ ان پر مسلط ہیں اور ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت ہی محبت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلط نہیں ہیں، آپ ان کے دلوں میں اترے ہوئے. تو جو دل میں اتر جائے صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. ہے نا توجہ دوست. چند دقیقے میں آپ کو اور زحمت دیتا ہوں. بھائی دیکھیں قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے کہ کسی کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محمد کو اپنا باپ سمجھے. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. پتہ نہیں کیوں رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کو خود بخود جی چاہتا ہے. ہم جیسے طالب علم لوگ عادی نہیں ہیں زیادہ قرآن پڑھنے، لیکن جی چاہتا ہے. اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ بھی تو ہے نا. میں نے کل خانے وال میں کہا تھا کہ اسی مہینے میں قرآن آیا تھا، اسی مہینے میں رمضان. یہی رمضان ہے،
یہی قرآن ہے، اور اسی مہینے میں پاکستان بھی بنا تھا. تو یہ پاکستان، رمضان اور قرآن، یعنی دنیا کا ہر اسلامی ملک جو ہے وہ رمضان اور قرآن کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پاکستان رمضان اور قرآن کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا. یہ طے ہے جانا ہے، کیونکہ پاکستان بھی جو وجود میں آیا ہے وہ اگست کی 14 تھی، مگر رمضان کی 27 تھی. اب اللہ جانے یہ پاکستان کو رمضان سے نکال کر کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. مجھے فکر ہے یہ رمضان سے نکال کر کہیں اسے خالی کے مہینے میں نہ لے جائیں. اسے برکتوں والے مہینے میں رہنے دو. اچھے ماحول میں ملک دیا تھا، شریف لوگوں. ہاں یہ ملک ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، ہمارا ملک ہے، ہم نے حاصل کیا ہے. توجہ ہے نا، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں مانگے ہیں، پھول دل ہم نے دیا ہے تو باہر آئی ہے. میرے جان آپ کو کیا ہے، آپ تو صبح اٹھے اور پاکستان زندہ باد ہو گیا. آپ کو کیا پتا پاکستان کی قیمت کیسے ادا کی گئی ہے. آپ تو چلتے پھرتے آئے اور کافر تھے، مسلمان ہو گئے. آپ کو کیا پتا اسلام کیسے بچا، آپ کو کیا پتا پاکستان کیسے بنا. اسلام بھی ہمارا مرہون منت ہے، پاکستان بھی ہمارا مرہون منت ہے. اس لیے کہ اسلام نام ہے محمد کی قیادت، علی کی شجاعت، ابو طالب کی حمایت اور خدیجہ الکبریٰ کی دولت کا. پاکستان نام ہے قائد اعظم کی قیادت اور راجہ صاحب محمود آباد کی دولت کا. اسلام والے بھی ہمارے تھے، پاکستان والے بھی ہمارے. توجہ ہے نا، تمہیں تو کوئی زحمت ہی، اللہ کی قسم اسلام تو تمہیں راس آیا، پاکستان بھی تمہیں راس آیا. اسلام سے پہلے 3rd کلاس لوگ 1st کلاس مسلمان ہو گئے. جو 3rd کلاس کافر تھے نا قبل بعثت رسول اللہ کی، کعبہ سے پوچھے 3rd کلاس کافر جتنے تھے وہ مسلمان ہوئے. کوئی 1st کلاس کافر مسلمان نہیں ہوا. ایک کافر ہونا اور بات ہے، بے غیرت ہونا اور بات ہے. توجہ ہے نا، جتنے 3rd کلاس قسم کے کافر تھے نا سارے مسلمان ہو گئے. کوئی 1st کلاس کافر تھا، ابو جہل 1st کلاس کافر تھا، ابو لہب 1st کلاس کافر، ابو سفیان 1st کلاس کافر. یہ 1st کلاس کافر تھے، کٹ کے مر گئے، نہیں ہوئے مسلمان. اصول تو ہوا نا. مگر اللہ کی قسم انہیں راس آیا ہے اسلام. 3rd کلاس کافر، 1 منٹ میں زبان ہلی، حمزہ کی تلوار گردن پہ رکھی گئی، 1st کلاس مسلمان. پتہ نہیں آپ سمجھیں گے یا نہیں. اسلام تو راس آیا ہے خیر سے آپ کو. پاکستان بھی آپ کو راس آیا. 3rd کلاس قسم کے لوگ تحریک پاکستان کے دوران پاکستان کی مخالفت کرنے والے اب 1st کلاس پاکستانی بنے ہوئے ہیں، VIP. اب انہیں پاکستان کا بھی درد ہے، کشمیر کا بھی درد ہے، دہلی پر پرچم لہرانے کا بھی درد ہے. اب سارے درد ہو گئے. اس وقت کہاں تھے؟ ٹھیک ہے. تو اسلام پاکستان تو تمہیں راس آیا. انقلاب اسی کو تو کہتے ہیں. ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے اس کا نام انقلاب. کمال ہے. احسان فراموشی اور نمک حلالی کی بھی انتہا ہے. میں وہ لفظ نہیں کہوں گا. نمک حلالی کی بھی انتہا ہے. مولانا بہت خوبصورت سا شعر ہے، آپ کی نظر پر کیا ابھی میں نے سنا کسی سے، لیکن ہے بہت خوبصورت شعر. یہ نمک حلالی کی بھی انتہا ہے. تخت پر آ گئے کمینے لوگ. پورے اسلام اور پاکستان کی تاریخ 2 مصروں. تخت پر آ گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ. توجہ ہے نا. بھائی مقبول صاحب، اب تو کوئی نگینہ میرا حق ملا نا، حق بنا. وہ گیا، وہ جو پہلے دیا تھا وہ گر گیا کل کھانے والا، پتہ نہیں. اچھا توجہ ہے نا. تخت پر آ گئے کمینے لوگ،
خاک میں مل گئے نگینے لگایا. اس نگینے کا لطف مولانا نصیر عباس صاحب اٹھائیں گے. آپ کو نہیں پتا یہ نگینہ کہاں ہے. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد. جو ہے نا دوست, تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, میں بالکل قطعاً زیادہ زحمت نہیں دوں گا, لیکن جو آپ اس مرحلے پر ذرا سا توجہ فرما لیں. محمد تم مردوں میں سے کسی کے بعد میں کسی کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ اتنا احترام کرو محمد کا جتنا اپنے باپ کا کرتے ہو. اس لیے کہ باپ کے احترام کی کوئی حد نہیں ہے مگر حد ہے. توجہ ہے نا, باپ کے احترام کی یقیناً کوئی حد نہیں ہے مگر حد ہے. یہاں تک احترام کرو, اور جہاں شریعت خطرے میں ہو, تمہارا دین خطرے میں ہو, تمہارا ایمان خطرے میں ہو, وہاں باپ کا احترام نہیں کرنا, وہاں باپ کی اطاعت نہیں کرنا دینی معاملات میں, شرعی معاملات میں. اس لیے کہا کہ محمد کو وہ درجہ بھی نہ دینا جو اپنے باپ کو دیتے ہو, اس لیے کہ باپ کا خلاف دین کہنا ماننا ضروری نہیں ہے, لیکن نبی جو کہے مانو, اس لیے کہ نبی کا ہر کہنا دین ہے. جو ہے نا جانو, نبی کا ہر کہنا دین ہے, نبی کی ہر گفتگو اسلام ہے, نبی کا ہر جملہ شریعت ہے. یہی تو سنت رسول ہے نا, قول ہے یا فعل ہے. جو نبی کہے وہ کہو, جو نبی کرے وہ کرو. بس نہ اپنی طرف سے کچھ کہو نہ اپنی طرف سے کچھ کرو. یہ نبی نے کہا تھا دیواروں پر لکھو کافر کافر کافر. جو نبی کہے وہ کہو, جو کرے وہ کرو. نبی کہے من کن تو مولا, تم بھی کہو مولا. نبی کرے بلند علی کو, کیا تم نے دین کو چیستان بنایا ہوا ہے؟ کیوں بولے بھائی عوام کو بیوقوف بناتے ہو؟ یہ جمعرات کی روٹیاں کافی نہیں ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے ضروری ہے مسلمان بھائیوں کو بیوقوف بنا کر پیسے ہٹنا؟ روٹی ملنا ہے نا, جمعرات کو مل جائے گی. روٹیوں کا ذمہ میں لیتا ہوں, مسلمانوں کو بیوقوف بنانا تم چھوڑو. چلو میں ذمہ لیتا ہوں اپنی پوری قوم کی طرف سے. ایک انجمن نہیں, 1000 انجمن بنائے, ان کے جتنے مولوی ہیں سب کو 3 وقت کی روٹی اور 6 وقت کا کپڑا دوں گا. یہ مسلمانوں کو لڑانا چھوڑ دیں, جو ہے نا جانو, انسان بن جائے, آدمی بنے. کیا بنایا روٹی کھانا ہے, کھاؤ, ہماری عادت ہے روٹی کھلانا. ہماری عادت ہے روٹی کھلانا, ہماری عادت ہے قاتلوں کو شربت کھلانا. اسلام کے فقیروں کو ابتدائے رسالت میں ہم ہی نے روٹی کھلائی ہے. کوئی سخی نہیں تھا, کوئی پیسے والا نہیں تھا, کوئی دولت مند نہیں تھا, کسی نے کوئی سخاوت نہیں کی, سب فقیر تھے. ہوں گے امیر اس وقت تک ہوں گے جب تک کافر تھے. بھائی جب کوئی کافر مسلمان ہوتا تھا, اگر وہ امیر بھی ہوتا تھا, اس کا بائیکاٹ ہو جاتا تھا, اس کا قبیلہ اسے چھوڑ دیتا تھا. فقیر بن کر خدیجۃ الکبریٰ کے در پہ آ جاتے تھے. توجہ ہے نا, کس نے کیا دیا؟ کمال ہے سب. سلامت رہے آپ. محمد تم مردوں میں سے کسی کی بات نہیں, بلکہ رسول اللہ, لیکن وہ تمہارے لیے صرف اللہ کے رسول ہیں. بس زندگی کے ہر لمحے میں رسول سمجھو, چاہے صحت میں ہو یا بیماری میں. اللہ 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 اللہ, صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد پر. رسول بلکہ رسول اللہ ہے, خاتم النبیین.
یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، آخری نبی، واحد اکلوتی آیت ہے یہ ختم نبوت پر۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کمال ہو گیا۔ یکم رمضان سے لے کے 29 رمضان تک 3.25 گھنٹے میں قرآن ختم کرنے والے کمپیوٹرائز قسم کے لوگ 3.25 گھنٹے میں کرو یا 3.25 منٹ میں قرآن کرو۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ اتنی تیز رفتاری سے کیوں چل رہے ہو، نہیں توڑ سکتے پھر بھی علی کا ریکارڈ کہ ایک پاؤں ایک رکعت میں رکھا، قرآن شروع ہوا، دوسری رکعت میں پہنچا، قرآن ختم ہو گیا۔ توجہ ہے پتا ہے یہ کس کی ذمہ ہو رہا ہے؟ تم لوگ یہ کس کی ضد میں ہو رہا ہے ہمیں پتا ہے۔ You will never be able to break the record of Malai. توڑ ہی نہیں سکتے، تم علی کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتے۔ توجہ ہے، ہم پتا ہے کہاں آ رہے ہو نزدیک، مگر کبھی کبھی اس پہ غور کر لیا کرو، یہ ماہ مبارک ہے، کسی ایک آدھ آیت میں غور کر کے کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ زندگی بھر کے قرآن پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک مختصر ترین قرآن کی آیت میں تدبر کر کے مر جاؤ۔ ذمہ لیتا ہوں عالم کی موت مرو گے، اور 1 کروڑ مرتبہ قرآن ختم کر کے بغیر سمجھے ہوئے اگر مر گئے، دعویٰ کرتا ہوں جاہل کی موت مرو گے۔ لمبی لمبی آیتیں پڑھنا دلیل علم نہیں ہے، لمبی لمبی آیتیں پڑھ کر بغیر کسی نتیجے کا رخصت ہو جانا یہ کوئی دلیل علم ہے؟ بتائیے۔ ہم آیتوں پہ آیتیں بہت پڑھتے ہیں، یہ کوئی کمال؟ وہ تو اندھا حافظ بھی پڑھ لیتا ہے جو سب سے زیادہ جاہل ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا ذرا، آیتیں بہت پڑھی جاتی ہیں، آیتیں تو پڑھ رہا ہے، نتیجہ کیا دیا؟ آیتیں سننے آئے تھے یہاں، توجہ ہے نا ذرا محترم؟ ایک آیت پڑھو نتیجہ دو، ایک آیت بھی نہ پڑھو، عقل کی جو بات بھی کہو گے وہ کسی نہ کسی آیت کے مطابق ہوگی۔ توجہ ہے نا ذرا، ایک آیت بھی نہ کرو، پڑھو 2 گھنٹے کی مجلس میں، عقل کے مطابق جو بھی فیصلہ کرو گے وہ آیت اس کی تائید کرے گی۔ علی کے فضائل میں جو نتیجہ دو گے آیت اس کی تائید کرے گی، فاطمہ زہرا کے حق میں جو نتیجہ دو گے آیت اس کی تائید کرے گی، حسنین کے نتیجے میں، حسنین کے فضائل میں جو نتیجہ دو گے آیت اس کی تصدیق کرے گی، علی ولی اللہ جس طرح بھی ثابت کرو گے آیت اس کی تصدیق کرے گی۔ توجہ ہے نا، آیت تصدیق کرے گی۔ سوچو، غور کرو، یہ انفیریٹی کمپلیکس میں آپ لوگ مبتلا نہ ہوا کریں۔ مولانا حضرت حسن زیدی صاحب قبلہ اللہ مقامہ تھے نا، انہوں نے تو کبھی خطبہ بھی نہیں پڑھا، اور ابو الکلام تھے، صحیح معنی میں ابو الکلام تو وہی تھے، آزاد نہیں تھے، پابند تھے، بس اتنی بات تھی، آل محمد کے پابند تھے۔ توجہ ہے، وہ نکات بیان کر گئے ہیں کہ ہم سب لوگ انہی کے تو خوشچین ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا انہی کی نالین کی وجہ سے، انہی کی کش برداری کا نتیجہ ہے۔ تو یہ دلیل نہیں ہے ذرا محترم، قرآن کی کسی آیت میں، ایک آیت میں تدبر کرو، عالم کی موت مرو گے، تدبر کر کے منشائے ایزدی تک پہنچ جاؤ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے بعد نہیں بلکہ رسول اللہ، یہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ابھی یہ رمضان میں سارے رمضان جو قرآن پڑھیں گے ان سے میں پوچھ کر جانا چاہتا ہوں اور گفتگو ختم کر رہا ہوں اسی پر کہ یہ بھی آیت قرآن ہی میں ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور یہ بھی آیت قرآن ہی میں ہے کہ محمد کی ازواج تمہاری ماں ہے۔ کرو کمال ہے، محمد باپ نہیں ہے، ان کی بیوی تمہاری ماں ہے۔ بھائی جس شوہر کی بیوی میری ماں ہے اس بیوی کا شوہر تو خود بخود میرا باپ ہوا۔
یہ کمال ہے صاحب، اتنا کنٹرڈکشن. چلو اس میں تدبر کرو، ہم کیوں بتائیں؟ رمضان کے بعد بتائیں گے، ہم تو نہیں بتاتے، رمضان کے بعد بتائیں گے. اب سب کچھ ہم ہی بتا دیں، آپ پکی پکائی لے جائیں. پڑھو قرآن. ہم بتائیں گے، آؤ حسین کی مجلس میں ہم بتائیں گے. کچھ نہ کچھ جوہر ایمان دکھاؤ تو صحیح، مثل حر اپنے مقدر کو بناؤ تو صحیح. ہم تمہیں ضابطۂ زیست عطا کر دیں گے، دوستو مجلس شبیر میں آؤ تو صحیح. مولانا نصیب باسا قبلہ یہ سارے میلسی والے سمجھتے ہیں کہ صرف محسن نقوی شاعر ہے اور کوئی شاعر ہی نہیں ہے. یہ ہمارا شعر ہے. یہ کیا کمی ہے صاحب اس شعر میں بتائیے؟ محسن نقوی کے شعروں پہ اتنی داد دے رہے تھے آپ. کمال ہے صاحب، یہ ہمارا شعر ہے. جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے جب کہا تھا. کمال ہے. اچھا نہیں ہے مقبول، یہ شعر ٹھیک نہیں ہے. اچھا کمال ہے. قسم مولا کی قسم میرا شعر اب یقین کچھ نہ کچھ میٹرک میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے. کچھ نہ کچھ جوہر ایمان دکھاؤ تو صحیح، مثل حر اپنے مقدر کو بناؤ تو صحیح. ہم تمہیں ضابطۂ زیست ادا کر دیں گے، دوستو مجلس شبیر میں آؤ تو صحیح. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ وہ منزل فکر ہے، اسے جاننا چاہیے. بھائی یہ بھی آیت ہے قرآن میں، جا کر پڑھ لیں کہ محمد تمہارے باپ نہیں ہے لیکن ان کی بیوی تمہاری ماں ہے. ہم نہیں بتائیں گے آج کی مجلس میں، مولانا کوئی زیادہ زحمت ہم نہیں دیں گے. اور قبلہ کو بھی قسم دیتا ہوں کہ وہ اس راز سے پردہ نہ اٹھائیں. نہ اس راز سے آیت ہے یہ. لیکن میں ایک جملہ کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. یہ احترام رسالت ہے. پتا تھا مشیت لوگوں کی ذہن سے بھی واقف تھی، ذہنیت سے بھی واقف تھی، نیت سے بھی واقف تھی کہ جو محمد کو اپنے جیسا سمجھیں گے اللہ جانے ان کی بیوی کو کیا سمجھیں گے. بہت توجہ اس لیے احترام رسالت میں کہہ دیا. بس احترام رسالت میں کہہ دیا. خبردار تمہاری ماں ہے، کچھ نہ سوچنا اس کے علاوہ. کیا درخت کے نیچے بیٹھ کر مشورے کر رہے ہو، کیا گھناونے منصوبے بنا رہے ہو. خبردار کچھ نہ سوچنا، تمہاری ماں ہے. آؤ ان مجلسوں میں آؤ، امہات المومنین کا احترام ہم بتائیں. خبردار کیا مشورے کر رہے ہو ریگستانوں میں رات کو بیٹھ کر. خبردار ماں ہے. لیکن پھر مشیت کو خیال آیا، پھر مشیت کو خیال آیا، پھر مشیت کو خیال کہ یہ کہیں آگے چل کر استدلال نہ کر بیٹھے کہ سرکار رسالت مآب کی ازواج ہماری ماں ہے تو رسالت مآب خود بخود ہمارے باپ ہوئے، تو کہیں یہ 90 کروڑ مسلمان آل رسول نہ بن جائیں. توجہ، سب پہ درود واجب نہ ہو جائے، سب پہ سلام واجب نہ ہو جائے، سب فضیلتیں نہ لے لے. عزیزان محترم فوراً ہی کہا محمد کی ازواج تمہاری ماں ہے لیکن محمد تمہارے باپ نہیں ہے. اور اس کے بعد فوراً اب حکم دیا میرے حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو میرے حبیب ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا. یعنی گفتگو نہیں کروں گا وضاحت اس میں. محمد جو ہے نا دوست محمد
بات سمجھ گئے نا دوستو؟ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا میرے حبیب ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں. بتا دیا کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بس انہی کے باپ ہے محمد جنہیں مباہلے میں لے کر گئے. لہذا تم میں سے کوئی شریک درود و سلام نہیں ہے. توجہ ہے نا اذان و محترم؟ محمد کا شریک درود و سلام صرف وہ ہے جس کا محمد باپ ہے مباہلے میں. سیادت وہاں ہے، سادات وہاں ہے، صدقہ وہاں حرام ہے. صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد. صدقہ وہاں حرام ہے، محمد تم. یہ ہے وہ پیمانہ، اس سے جاننا چاہیے. یہ 3 آیتیں چھوڑے جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوا پھر اس کی وضاحت کروں گا. میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا کہ کچھ وضاحت ہوگی تو کچھ وضاحت آج ہوئی، کچھ وضاحت انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوا تو پھر آپ کے حافظوں کا امتحان لوں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو میرے بانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میرے نوجوان دوستوں کی اس خدمت کو قبول فرمائے. انہوں نے اپنے محدود وسائل کے باوجود اتنی خوبصورت اور شاندار اور باوقار مجلس کا اہتمام کیا. اور اپنا ہمارا مشتاق بخاری، ان کا بیٹا اور محمد بہت دن سے علیل ہے. ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں مولا اس بچے کو صحت کامل عطا فرمائے. اور جو مومنین و مومنات بھی جہاں جہاں علیل ہیں، بیمار ہیں، مولا ان سب کو صحت کامل عطا فرمائے. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، کربلا اور نجف کی حفاظت فرمائے. مملکت پاکستان خداداد پاکستان کو استحکام و دوام عطا فرمائے. ہمارے حقیقی وارث اور امام کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق زیارت و نصرت امام زمانہ عطا فرمائے. اور آپ حضرات اسی وقار کے ساتھ، اسی تمکنت کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہیں گے اور درود و سلام کی برسات میں اور آبشاروں میں آپ میرے برادر بزرگ مولانا نصیر باسری صاحب کو اللہ کچھ سوال فرمائیں. تمہیں حاضر دار نبھایا، ادھر دیا کھائیں شام